گاڑی دے رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں کپڑا دے رہے ہیں تو اس کی بھی فوٹو کھینچ کے ہم واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہیں۔ آج ہم نے اتنی غریب عورتوں کو کپڑا پہنایا، آج ہم نے اتنے لوگوں کو روزے میں افطار کرایا، ہم چیزیں دکھلا رہے ہیں، ہم نے کیا کیا چیزیں کھلائی ہیں۔ ان تمام چیزوں پر نظریں ڈالو، قربانی کا بکرا لائے، فوٹو کھینچا واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہیں۔ کیا آج ہم 25,000 کا بکرا لے کر آئے، دعا کرنا اللہ میری قربانی کو قبول فرما لے۔ حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے سیلفی کھینچی اور اس کو ہم واٹس ایپ اور فیس بک پہ ڈال رہے ہیں۔ اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق دی، دعا کرنا اللہ تعالیٰ میرے عمرے کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج ہر عمل میں دکھاوا ہے، ریا اور نمود کھل چکی ہے، اور یہی چیزیں ہیں جو عمل تو ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کرنے کا حکم دیا ہے، عمل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ عمل صالح، نیک عمل، خاص عمل اللہ کی رضامندی کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ریا اور نمود نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اندر یہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ عمل صالح کی ایک جیتی جاگتی مثال دو، اللہ کے نبی پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ اس کو بدلے میں جنت دے گا۔ ابو الدحداء انصاری اٹھتے ہیں، ابو الدحداء انصاری اٹھتے ہیں، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا اللہ بھی قرضہ لیتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اللہ بھی قرض لیتا ہے، قرض حسنا۔ تم اللہ کی راہ میں اپنا مال صدقہ کرو گے تو اللہ بدلے میں تمہیں جنت دے گا۔ ابو الدحداء کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے 2 باغ ہیں، 2 گارڈن ہیں، 2 باغ ہیں، باغ، ایک باغ میں نے اللہ کو صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، ایک باغ میں نے دے دیا۔ مدینے کے اندر 2 باغ تھے ان کے، ایک باغ دے دیا، اور کون سا باغ دیا؟ جس میں کھجور لگ چکے تھے، کھجوروں کی فصل تیار تھی، اور کل یا پرسوں 1 یا 2 دن میں کٹنے والی تھی وہ فصل۔ ابو الدحداء نے وہ باغ دے دیا، صدقہ کر دیا۔ گھر پہ آئے، بیوی گھر پہ نہیں ملی، لوگوں سے پوچھا، پڑوسیوں سے میری بیوی کہاں گئی؟ فرمایا وہ تو بچوں کو لے کے باغ میں چلی گئی ہے، وہاں بچوں کو لے کے باغ میں چلی گئی ہے، تمہارے بچے بھوکے تھے وہ باغ میں کھجور کھلانے گئی ہے۔ ابو الدحداء وہیں سے بھاگتے ہیں اور اسی باغ میں، اسی باغ کے پاس جاتے ہیں جو باغ انہوں نے صدقہ کیا تھا، اور باغ کے باہر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کہ میری بیوی کھجور توڑ رہی ہے اور بچوں کو کھلا رہی ہے۔ آواز دیتے ہیں، اب باغ میں نہیں گھستے، جب میں نے یہ باغ اللہ کو صدقہ کر دیا ہے اللہ کی راہ میں تو یہ باغ میرا نہیں ہے، جب میرا نہیں ہے تو میں کیوں گھسوں اس باغ میں؟ آواز دیتے ہیں او میری بیوی۔ بیوی نے اپنے شوہر کی آواز سنی تو پیچھے مڑ کے دیکھا، جی بچوں کو لے کر باہر آؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جلدی نکلو۔ بیوی اپنے بچوں کو لے کر جلدی سے باہر نکلی۔ ابو الدحداء نے دیکھا کہ بیوی کی اوڑھنی میں کچھ کھجوریں ہیں، ان کھجوروں کو ہاتھ سے اٹھایا اور باغ میں پھینک دیا۔ بچوں کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو کھجوریں تھیں، ان کی جیب سے کھجوریں نکالی اور پھینک دی۔ پھر اپنے بچوں سے کہا بیٹا منہ کھولو، بچوں سے کہا بیٹا منہ کھولو۔ بچوں نے منہ کھولا، منہ میں جو کھجور تھی بچوں کی، اس کھجور کو بھی ابو الدحداء نے نکال لیا۔ دیکھیے تذکرۃ الحفاظ علامہ شمس الدین صاحبی، منہ کھولا، اس کھجور کو بھی نکال لیا، اور نکالنے کے بعد اس کھائی ہوئی کھجور کو بھی باغ میں پھینک دیا۔ کہا اے اللہ مجھے اس باغ تک آنے میں دیر ہو گئی تھوڑی سی، جو کھجور میرے بچے اور میری بیوی کھا چکی، جو پیٹ میں چلا گیا، اس کا تو میں مالک نہیں ہوں، اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جو کھجوریں میرے بچوں کی جیب میں، میری بیوی کے دامن میں اور میرے بچوں کے منہ میں تھی،
ان کھجوروں کو چھین کر تیرے باغ میں ڈال دیا ہے. اے اللہ اب یہ باغ جب میرا نہیں تو کھجوریں بھی میری نہیں, میں نے تیری راہ میں صدقہ کر دیا. اے اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, تو اپنا وعدہ پورا کر. یعنی اللہ میں نے تیری راہ میں صدقہ دے دیا, تو بھی مجھے بدلے میں جنت. اس کو کہتے ہیں عمل صالح. عمل صالح. کھجور جو منہ میں تھی اس کو بھی چھین لیا اپنے بچوں سے اور اس کھجور کو بھی باغ میں ڈال دیا. اللہ میرے پہنچنے میں دے. کہاں ملے گی یہ مثالیں؟ یہاں باغ اللہ کو راہ میں خیرات کیا, صدقہ دیا, تو اپنے بچوں کو کھجور تک نہیں کھانے دیا. ہم تو غریبوں کو وہ مال دیتے ہیں جو ہمارے بچے بھی کھانے کے لائق نہیں ہوتے ہیں. کپڑے پرانے ہو گئے غریبوں کو دے دیے. کیوں؟ اب میرے بچے نئے کپڑے پہنے کے, پرانے کپڑے ہیں دے دو. میرے بھائیوں یہ نیکی نہیں ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک تمہیں نیکی نہیں مل سکتی ہے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. مما تحبون, جو تمہیں پسند ہے. کیا پرانے کپڑے پہننا تمہیں پسند ہے؟ جب نہیں ہے تو پرانے کپڑے تم غریبوں کو دیتے ہو اور نئے کپڑے خود پہنتے ہو. تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو. عبداللہ ابن عمر بہت بیمار ہو گئے, بہت بچنے کی امید نہیں تھی. حکیموں نے زبردست علاج کیا, خطرے سے باہر نکل گئے. اور جب خطرے سے باہر نکلے تو حکیموں نے ان کی بیوی سے کہا کہ آج تمہارے شوہر جو بھی کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں, اب پرہیز مند. بستر پہ تو رہیں گے کچھ دن, آرام تو کریں گے, لیکن اب اس کی زندگی خطرے سے باہر ہو گئی ہے, اب جو کھانا چاہیں کھلاؤ. بیوی نے پوچھا کہیے کیا کھاؤ گے؟ بہت دن تک بستر پر بیمار رہے, پرہیز کروایا میں نے, اب بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگے میری بیوی اگر مچھلی مل جائے تو بنا لو, اگر بازار میں مچھلی مل جائے تو بنا لو. بیوی نے اپنے غلام قاسم کو بھیجا, جاؤ. غلام کو بھیجا, غلام بازار میں گیا, اتفاق دیکھو بازار میں مچھلی نہیں ملی. بیوی نے کہا غلام سے واہ آج ہی مچھلی نہیں ملی. عبداللہ ابن عمر نے کہا کوئی بات نہیں, جب نہیں ملی تو بیچارے کو ڈانٹ کیوں رہی ہو؟ کہاں سے لائے؟ جب بازار میں آئی نہیں تو کہاں سے لائے گا؟ دوسرے دن پھر بھیجا, دوسرے دن بھی مچھلی نہیں ملی, پھر ڈانٹ رہی ہے تمہیں مچھلی نہیں ملتی ہے. عبداللہ ابن عمر نے کہا ڈانٹو نہیں, جب نہیں ملی تو کہاں سے لے کے آئے گا بیچارہ. تیسرے دن غلام گیا اور ان کو مچھلی مل گئی, وہ مچھلی لے کر آیا. اور سنو میرے بھائیو, مچھلی کو بیوی نے دھویا, کاٹا, بنایا, اچھی طریقے سے فرائی کیا, جیسے بنتا تھا عرب میں بہترین طریقے سے اس مچھلی کو شوربے دار بنایا اور مچھلی کے ساتھ پراٹھا بنایا اور دسترخوان لگایا اور اپنے شوہر کو اٹھا کر بٹھایا اور اپنے ہاتھ سے پراٹھے کا لقمہ توڑ کر مچھلی لگا کر جیسے ہی اپنے شوہر کے منہ میں ڈالنے والی ہوئی, لو منہ کھولو, آپ کی پسندیدہ غذا ہے مچھلی کھاؤ. پراٹھے سے مچھلی کو توڑ کر کھلایا, جیسے منہ میں ڈالا عبداللہ ابن عمر نے منہ کھولا, ادھر دروازے پر آواز آتی ہے شیئا للہ, اللہ کی راہ میں مجھے بھی کچھ دے دو, اللہ کی راہ میں مجھے بھی کچھ دے دو, میرے بچوں نے بھی کئی دن سے کھانا نہیں کھایا. عبداللہ ابن عمر نے منہ تک جو ہاتھ گیا تھا اپنی بیوی کا اس کو پکڑ لیا اور کہا یہ لقمہ دسترخوان پر رکھو, پلیٹ میں رکھو, رکھ دیا. کہا جاؤ یہ مچھلی اور یہ پراٹھا سب اس غریب کو دے آؤ جس نے اللہ کی راہ میں مانگا ہے, اس کے بچے بھوکے ہیں, کھلا. بیوی کہتی ہے دیکھو میں نے بڑے پیار سے اس مچھلی کو بنایا ہے, 3 دن کے بعد تو ملی ہے یہ مچھلی, اور آج میں نے آپ کے لیے بنایا اور آپ اس کو بھی غیر دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہو گئے. نہیں, عبداللہ ابن عمر نے کہا دیکھو اللہ کے نام پر اس نے مانگ لیا, اب دیکھو. بیوی نے کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں, مچھلی
اور پراٹھے میں جو قیمت لگی ہے، جو قیمت، اتنی قیمت، اتنا پیسہ میں اس کو دے دیتی ہوں۔ مچھلی اور پراٹھے کی قیمت جتنی اس میں لگی ہے اتنا میں اس کو دے دیتی ہوں، وہ اپنی مرضی کے مطابق کھانا بنا لے گا اپنے گھر پہ۔ آپ کو مچھلی پسند ہے، ہو سکتا ہے اس کو اور اس کے بچوں کو کوئی اور اچھی چیز پسند ہو، تو وہ ہم قیمت دے دیتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے بنا لے گا گھر میں کھانا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے، جاؤ اس کی قیمت لے کر آؤ۔ بیوی قیمت لے کر آئی اور جا کر عبداللہ ابن عمر کو دے دیا۔ عبداللہ ابن عمر نے حساب لگایا، اتنے کی مچھلی، اتنے کا تیل، اتنے کا آٹا، اتنے کی لکڑی، یہ سب حساب کتاب لگا کے بولے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم فقیر کو، غریب کو زیادہ ہی دے رہی ہو، کم نہیں دے رہی ہو، ٹھیک ہے جاؤ دے کے آؤ۔ بیوی جیسے ہی قیمت کو لے کر مچھلی کی قیمت کو لے کر جیسے دروازے تک پہنچی، ابھی دیا نہیں ہے فقیر کو، عبداللہ ابن عمر نے آواز دی، میری بیوی ادھر آؤ، ادھر آؤ، ابھی مت دو اس کو، قیمت مت دو، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ پھر اب کیا ہوا؟ انہوں نے قیمت دو، اپنے ہاتھ میں پیسہ بھی لے لیا اور اسی دسترخوان پر رکھ دیا اور پورا دسترخوان اٹھایا، مچھلی اور پراٹھا اور ساتھ میں قیمت بھی، دونوں کہا جاؤ ادفعی الیہ، جاؤ اس کو، اس فقیر کو لے کر آئیے۔ مچھلی بھی، پراٹھا بھی اور قیمت بھی، دونوں چیزیں۔ بیوی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابھی تک مچھلی دے رہے تھے، اب قیمت بھی، دونوں چیزیں۔ شوہر نے کہا، عبداللہ ابن عمر نے، بیوی جتنا کہا اتنا کرو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، جاؤ دونوں چیزیں دے کر آؤ۔ بیوی نے شوہر کی بات مانی، مچھلی بھی دے دی، پراٹھا بھی دے دیا، قیمت بھی دے دی، آ کر بیٹھ گئی۔ اور سنو نوجوانوں، عبداللہ ابن عمر جواب کیا دیتے ہیں؟ کہا میری بیوی تم ناراض مت ہونا۔ کہا اس میں ناراض ہونے کی تو بات کی ہے، آپ قیمت بھی دے دی آپ نے اور مچھلی بھی دے دی، ایک چیز دے دیتے۔ آئے میری بیوی، جب تم اس کو قیمت دینے جا رہی تھی تمہیں سوچنے لگا کہ مجھے قیمت زیادہ پسند ہے یا مچھلی؟ جب تم مچھلی دینے جانے لگی تو میں سوچنے لگا مچھلی زیادہ پسند ہے یا قیمت؟ میں اس نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہا تھا کہ مجھے قیمت زیادہ محبوب ہے یا مچھلی، اس لیے میں نے دونوں چیزیں اس کو دے دی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو۔ میں نے دونوں چیزیں دے دی۔ اے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے مجھے قیمت زیادہ پسند ہے یا مچھلی زیادہ پسند ہے، میں نے دونوں چیزیں دے دی، کوئی ایک چیز تو قبول کرے۔ میں نے دونوں چیزیں دے دی، اس کو کہتے ہیں عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق بات ہمیشہ کہیے، کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، جو ناراض ہوتا ہے ہوتا رہے، لیکن حق بات کہنے میں پریشانیاں تو آئیں گی تو صبر بھی کریے۔ بہت بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی، آپ حق بات کہہ دو اور بچ جاؤ، ہو نہیں سکتا۔ آپ صحیح بات کہہ دو اور لوگ کچھ نہ کہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے کوہ صفا پر چڑھ کر جب اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو سب سے پہلے ابو لہب نے کہا کھڑے ہو کر تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تو برباد ہو جا، کیا اسی لیے جمع کیا ہے؟ ادھر اللہ کے رسول حق بات کہہ رہے ہیں، ادھر آپ کا چچا ابو لہب آپ سے کہہ رہا برباد ہو جا، کیا تو نے اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا ہے، اسی لیے جمع کیا ہے؟ حق بات کہو گے تو پریشانی تو آئے گی۔ آپ سوچو کہ راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان۔ بیچ کی پالیسی اپناؤں، اللہ بھی خوش رہے اور شیطان بھی خوش رہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ شریعت میں ایسا کوئی کام نہیں کہ اللہ بھی خوش ہو اور شیطان بھی، اور اگر کوئی شخص ایسا
शैतान को खुश कर रहा है। हक बात कहिए और डंके की चोट पे कहिए, जैसे इमाम अहमद इब्न हंबल ने हक बात का ऐलान किया था, जैसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने हक बात का ऐलान किया था। जानते हो क्या हुआ था? एक गरीब आदमी की बीवी बादशाह को पसंद आ गई, बहुत खूबसूरत थी बीवी, बादशाह को पसंद आ गई। बादशाह ने लोगों से पूछा कि इसकी बीवी मेरी कैसे बनेगी? लोगों ने कहा ये तो गलत बात है भाई, किसी गरीब की बीवी है, तुम उसको अपनी बीवी कैसे बना? कहा मुझे ये औरत चाहिए, अब जायज कैसे होगी मेरे लिए, वो रास्ता आप निकालो। तो मौलवियों ने रास्ता निकाला, मौलवियों ने रास्ता निकाला, मौलवी रास्ता निकालते हैं। तो मौलवियों ने रास्ता निकाला कि गरीब आदमी की, ऐसे तो वो तलाक देगा नहीं, गरीब आदमी की गर्दन पर तलवार रख दीजिए और जबरदस्ती कहिए अपनी बीवी को तलाक दे, अगर नहीं देगा तो मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। वो डर जाएगा और तलाक दे देगा, और जब तलाक दे देगा तो वो इज्जत गुजारेगी, उसके बाद आजाद हो जाएगी, आप उसके साथ शादी कर लीजिए। जब ये गरीब आदमी नहीं माना तो उस बादशाह के वजीरों ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी और कहा कि तलाक दे, नहीं देगा तो तेरी गर्दन उड़ जाएगी। उसने, उसकी बीवी बोली तुम हमें बहुत प्यारे हो, चहीते हो मेरे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को मैं खत्म होते हुए नहीं देख सकती, तुम्हारा मरना मुझे गवारा नहीं। अरे मेरे शौहर, मजबूर हो तुम, बादशाह अपने आगे मानेगा नहीं, इसलिए तुम मुझे तलाक दे दो। मैं दिल से तो नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हें मरना भी नहीं, तुम्हें मरते हुए देखना भी नहीं चाहती। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए और उसने मजबूर होकर अपनी बीवी को तलाक दे दी। उस औरत ने इद्दत गुजारी, फिर बादशाह ने उस औरत से निकाह कर लिया। यह खबर धीरे धीरे इमाम मालिक को मिली। इमाम मालिक को पता चला कि बादशाह ने गरीब आदमी की गर्दन पर तलवार रखकर जबरदस्ती तलाक दिलवाई। तो इमाम मालिक ने जुमे के दिन खुतबा दिया, सफेद रंग का हमामा सर पर बांध कर आए और अपनी बीवी से कहकर आए, अरे मेरी बीवी, ये हमामा नहीं, ये कफन है जो मैं अपने सर पर बांध कर जा रहा हूं। आज का खुतबा बादशाह के खिलाफ होगा। बादशाह इसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आता है, हो सकता है बादशाह के खिलाफ बोलने की वजह से मुझे सजा दी जाए और मैं असर की नमाज घर पे, असर तक घर पे ना आ सकूं, मुझे कत्ल कर दिया जाए। अमामा सफेद कफन अपने सर पे लपेटा और मस्जिद में चल दिए। 2 रकात सुन्नत पढ़ी और मिंबर पर बैठ गए। अजान हुई, फिर खुतबा देना शुरू कर दिया और उस खुतबे में कहा कि लोगों, मैंने सुना है कि किसी गरीब औरत की गर्दन पर तलवार रखकर उस गरीब आदमी से तलाक दिलवाई गई है और बादशाह ने उस गरीब लड़की, उस आदमी की बीवी से निकाह कर लिया है। सुनो, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है, इन्ना तलाक़ल मुकरिह लैसा बिशै, जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक नहीं होती है। बादशाह उस औरत के साथ हरामकारी कर रहा है, जिना कर रहा है। हक बात, बादशाह के साथ 500 सिपाही तलवारें लेकर गए थे। इमाम मालिक ने जैसे ही नमाज पढ़ी, बाहर निकले, 500 बॉडीगार्डों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उनसे मसला बदलवाया गया, कोड़े मारे गए उनको। इमाम मालिक हर कोड़े पर कहते गए, इन्ना तलाक़ल मुकरिह लैसा बिशै, जबरदस्ती तलाक होती ही नहीं है, तुम जिना कर रहे हो। इतना मारा कि उनके दोनों हाथ शल पड़ गए, टूट गए। कभी आपने सऊदी अरब में हज करते हुए देखा होगा, बहुत से लोग ऐसे करते हैं अल्लाहु अकबर और हाथ नीचे कर लेते हैं, हाथ नहीं बांधते, हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हैं। वो इमाम मालिक के मानने वाले, वो कहते हैं कि इमाम मालिक ने, हमारे इमाम ने हाथ छोड़कर नमाज पढ़िया, इसलिए हम भी पढ़ेंगे। वो हाथ नहीं बांधते थे, वो मजबूरी में हाथ नहीं बांधते थे। बादशाह ने इतना मारा था उनको
कि उनके दोनों हाथ उठते ही नहीं थे, दोनों हाथ तोड़ दिए थे, इसलिए वो ऐसे ही कहते थे अल्लाह अकबर, हाथ नीचे ही रहते थे, उठते ही नहीं थे। इतना मारा था बादशाह ने, मजबूरी में हाथ नहीं उठते थे, लेकिन ये लोग अच्छी अकीदत में कहते उन्होंने नहीं उठे तो हम भी नहीं उठाएंगे। तो मेरे भाइयों, फिर उनके पैरों में बेड़ियां डाली गई, हाथों में हथकड़ियां डाली गई और उनको एक ऊंट के ऊपर उल्टा लिखा दिया गया और मदीने में घुमाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखो, बादशाह का कहना न माना, बादशाह के खिलाफ बोला है तो बादशाह ने उसको ये सजा दी है। अगर कोई भी शख्स बादशाह के खिलाफ बोलने की जुर्रत करेगा तो उसका यही हाल होगा, इससे भी बुरा हाल होगा। और इमाम मालिक उस ऊंटने के ऊपर बैठे हुए, उस ऊंटने पर उल्टे लटके हुए, हाथों में बेड़ियां, पैरों में, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां हैं, उल्टे मुंह ऊंट के ऊपर लदे हुए, फिर भी कह रहे हैं ये झूठ बोल रहा है, बादशाह के खिलाफ बोलने की वजह से मुझे ये सजा नहीं मिली, अल्लाह के रसूल की हदीस सुनाने की वजह से मुझे सजा मिली। मैं इस हाल में भी यही हदीस पढ़ूंगा, इन्न तलाक़ल मुकरिहा लैसा बिशै, जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक तलाक नहीं होती। इतना पीड़ने के बाद हम बातें भी बोल रहे हैं और इतना मार खाने के बाद सब्र भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक तलाक नहीं होती। मेरे भाइयों, आखिरी वाकया, आइए उस वाकये की तरफ। हजरत सुमैया को इतना मारा, क्यों? उसने कहा अल्लाह एक है, मोहम्मद के रब पर ईमान छोड़, कहती हो ही नहीं सकता। अबू जहल भागता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया और नेजा लेकर सुमैया की शर्मगाह में, इंदा में, निहानी में डाल दिया। इस तरफ से डाला और उस पार निकाल दिया। सुनना बहुत आसान है, लेकिन ये सजा हम और आप भुगत नहीं सकते। हाथ पीछे से बंधे हैं, शर्मगाह में नेजा मारा, इस तरफ से डाला, उस पार निकाल दिया। हजरत सुमैया आसमान पे नजर डालती है, तबकात के अल्फाज है एक मिसाल के, चीख कर कहती है सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन, आए रहम करने वाले मेरे रब, मेरे कदम को दीन पर साबित रखना। यानी अबू जहल की तकलीफ कहीं मुझसे मेरा दीन न छीन ले। ये नहीं कहा अल्लाह मेरी हिफाजत करना, ये नहीं कहा अल्लाह मेरी परेशानी दूर कर दे, अरे अल्लाह मेरे दीन पर मेरी हिफाजत फरमा, इसकी दी हुई तकलीफ कहीं मुझसे मेरा दीन न छीन ले, यानी मेरे कदम को मेरे दीन पर साबित रखना। क्या दुआ कर रहे? अबू जहल ने कहा अब भी नहीं मानती, दो ऊंट लो, दो ऊंट मंगाए गए, एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ, एक ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ कर दिया गया। ये पैर सुमैया का इस ऊंट से बांधा गया, ये पैर सुमैया का इस ऊंट से बांधा गया और घोड़ा हाथ में उठाया गया। सुमैया, एक ऊंट पूरब की तरफ भागेगा, एक ऊंट पश्चिम की तरफ भागेगा, तेरे पैर दोनों ऊंट से बंधे हुए हैं, तू चीर दी जाएगी, तेरे दो टुकड़े कर दिए जाएंगे। अब भी वक्त है, मोहम्मद के रब से अपना ईमान हटा दे। कहने लगी अबू जहल, जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है, अल्लाह की कसम उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। जन्नत की खुशबू मेरी नाक तक आ रही है, जल्दी मार इन ऊंटों को। मारा, एक ऊंट पूरब की तरफ भागा, एक ऊंट पश्चिम की तरफ भागा और सुमैया के दो टुकड़े हो गए, लेकिन चेहरे पर हंसी बाकी रही, हंसती रही। दो टुकड़ों में बट गई सुमैया। अबू जहल पत्थर उठाकर अपने सर पे मारने लगा, सब कुछ छीना, लेकिन सुमैया की मुस्कुराहट नहीं छीनी। अल्लाह के रसूल ने जब देखा अम्मार को और यासिर को, बेटे को, शौहर को, तो मिंबर पे खड़े होकर कहा, अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, अली तुम जन्नती। अरे अबू बकर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उमर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम अकेले जन्नत में जाओगे, अली तुम अकेले जन्नत में जाओगे। इस्बिरू या अला यासिर फइन्न मौइदकुमुल जन्ना, आए यासिर के घराने वालों सब्र करो, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएगा। ये है